اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پر محمد. اعوذ باللہ. زمین اگر تجھ پہ کربلا نہ ہوتی، اے زمین اگر تجھ پہ کربلا نہ ہوتی، چاند تاروں کی تیرے گرد گردش نہ ہوتی، اگر سمجھ لیتے فضیلت کربلا کی تو ممکن ہے کعبے میں تیری حد نہ ہوتی. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اس مجلس پاک اور ذکر پاک دے صدقے قبول و منظور فرمائے. محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی آخری آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. آیت مجیدہ دا بالکل پہلا حصہ ایک مکمل قانون ہے جڑا خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ دی ابتدا ارشاد فرمایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خالق فرماندے ہیں اور اللہ کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جس قابل وہ نفس نہیں ہوتا. اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جس قابل وہ نہیں ہوتا. لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا نفسا کسی ایک نفس کو بھی الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ سارے عربی دے لفظ تقریباً مستعمل نے اردو بھی. لا تو علاوہ یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا ہے نفسا کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو اللہ تکلیف نہیں دیتا الا وسعها، سوائے اس کے کہ جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے، سوائے اس کے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے. اللہ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے مذہب اہل بیت اللہ کو عادل قرار دیتا. قرآن دی اس آیت کے مطابق اللہ رائی کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی پر اتنا بوجھ کبھی بھی نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا. ادھی ابتدا میں ایک دو گل کرنا چاہنا ہوں، محسوس نہ فرمانا. یہ جڑا فجر دے ویلے اللہ آندا اٹھو، اگر ہی اسی اٹھن دے قابل نہ ہوندے تو اللہ سانو نہیں سی آکھنا. کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، لیکن اپنے آپ کو بوجھ نہ سمجھے کہ اللہ بلا وجہ بوجھ پا دیتا ہے. حالانکہ جڑا نہیں اٹھ سکتا اللہ نو نہیں اٹھانا چاہتے. اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کسی تے بھی بوجھ نہیں پاتا. یہ 5 نمازاں اگر ساڈے تے ہے نہیں تو بوجھ نہ سمجھنا، کیوں اللہ وسعت تو زیادہ کسی تے بوجھ نہیں پاتا. قرآن دی اس آیت کے مطابق اگر 10 مہینے 11 مہینے تو بعد 1 مہینہ حکم دینا ہے کہ میری حکم کے مطابق کھاؤ پیو، باقی پابندی کوئی نہیں. 11 مہینے 1 مہینہ تساں اینے بجے کھانا ہے، اینے بجے نہیں کھانا، تو میرا خیال ہے اسی یہ باہر چوک ہی سکنے ہیں. تو اللہ سانو آکھے اگر بندہ فوت ہو جانا ہوں روزے نال تو پھر اللہ نہیں سی آکھنا. اس واسطے اللہ پاک نے اگر کسی نو جان دا خطرہ ہوئے تو دے تو روزہ واجب نہیں. اگر کسی نو جان چلی جان دا خطرہ ہوئے تو او دے تے روزہ واجب نہیں. دوسرا خالق نے ہر بندے تے ویسے واجب بھی نہیں کیتا روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ فرمایا بھی یہ بوجھ بے ایمانہ تے نہیں رکھیا. یہ بوجھ صرف ایمان والے اٹھا سکتے، ایمان والے اٹھا سکتے. وہ جڑے ڈردے روزہ نہیں نہ رکھتے وہ ہمیں ایمان دی تھوڑی جی کمزوری ہے. مردہ نہیں بندہ روزے نال مردہ کو نہیں. تساں کدی عید والے دن کو جنازے 15-20 جاندے ویکھے ہون روزے رکھ کے بندے مر گئے. حالانکہ جدوں بندہ روزہ دار مرن لگتا ہے اللہ فرماتا افطار کر لے. اگر ایسا ہو گیا تو افطار کر لے، بیمار تو روزہ نہیں. مطلب یہ کہ اللہ کسے جان تے او دی وسعت تو زیادہ بوجھ. بہت شکریہ، مولا تمہیں جزائے خیر دے. اللہ غریب تے زکوٰۃ واجب نہیں کر.
زکات وہ دے جڑا صاحب نصاب ہے. اور اللہ مسکین بندے تے، غریب آدمی تے، مجبور تے، تھوڑے پیسے والے بندے تے حج بھی واجب نہیں کرتا اس واسطے کہ اللہ کسی وسعت تو زیادہ کسی بندے تے بوجھ نہیں پاندا. ویسے سوچنے والی گل ہے، جڑا اللہ غریب تے زکات واجب نہیں کرتا تے مسکین تے حج واجب نہیں کرتا، وہ ضعف الایمان تے ولایت واجب کیسے کرتا؟ اللہ تے عادل ہے نا جی، اللہ ظلم تو نہیں کرتا. یقین کرو جویں کسی بندے سے اگر ایمان بے ایمان ہے، بندہ بے ایمان نو روزے دی کی ٹینشن ہے، وہ تے واجب ہی نہیں. بے ایمان تے روزے دی کی ٹینشن ہے، وہ تے واجب ہی نہیں. تے مشرک نو نماز دی کی ٹینشن؟ بھائی مشرک تے نماز واجب ہی نہیں. مشرک نو نماز دی کی ٹینشن؟ وہ تے واجب ہی نہیں. اور بے ایمان نو روزے دی کی ٹینشن؟ وہ تے واجب ہی نہیں. تے جدا ایمان ہی اکمل نہیں انہوں ولایت دی کی ٹینشن ہے. میرے عزیزو ولایت بھی ہر بندے تے واجب نہیں. میں انہیں اس گل بیان کر دینا کھول کے. اللہ نے جڑیاں شئیں امت تے رکھیاں نے قبلہ، وہ امت اس قابل ہے تے اللہ نے تے واجب قرار دیتی. کئی شئیں ایسی ہیں جڑیاں امت تے واجب نہیں، نبی تے واجب نہیں. تہجد دی نماز امت تے واجب نہیں. بھائی تہجد دی نماز امت تے واجب نہیں. جڑی نہیں واجب ہو تے بولو نا سارے حضرات ایک باری. چلو جڑی واجب ہے وہ تے اگر بندہ چپ بھی کرے تو جڑی ساڑھے تے واجب بھی نہیں وہ تے کھل کے بولو. جڑی نماز ہے نا جی تہجد دی، وہ ساڑھے جیسے ہیں تے واجب نہیں. ویسے پڑھ لئیے تے بہت ثواب ہے، اگر اسی پڑھئے تے بہت زیادہ ثواب ہے. واجب ساڑھے تے نہیں، واجب ساڑھے تے دوسری نماز نہیں. یہ جڑی تہجد دی نماز ہے نا، وہ دے متعلق خالق فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ جو نافلہ نماز ہے نا تہجد والی، اے میرے حبیب یہ رات والی نماز ہم نے تم پہ رکھی ہے، کسی اور پہ واجب نہیں ہے. یہ پیغمبر اعظم پہ واجب ہے. یہ مطلب ہے یہ رات والی تہجد دا بوجھ ساڑھے جیسے نہیں سن جڑے دنے نہیں پڑھ دے. اب یہ مطلب گالو پکی ہے کہ اللہ کسی جان پر، کسی نفس پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ مطلب ہے اللہ جنہ بوجھ بند ہے وہ دے مطابق نصاب دے مطابق امتحان لیندہ ہے. اگر تہجد دی نماز میرے نبی تے واجب ہے تو اگلی گل پھر کمال ہے. جے وہ دے واجبات الگ نے نا تو وہ دے کمالات بھی تے الگ ہونے چاہیے. بہت شکریہ. جدے واجبات الگ نے وہ دے کمالات بھی تے الگ ہونے نا. جتھے قبلہ اللہ نے پیغمبر تے تہجد نو واجب قرار دیتا ہے وہ دے نال ارشاد فرمایا میرے حبیب عسا ان یبعثکا ربکا مقام محمودا. تیرے رب کو بڑی جلدی ہے کہ تجھے مقام محمود پر پہنچا. تیرے رب کو ہی جلدی ہے کہ تجھے مقام محمود پہ پہنچا دے. یہ مطلب ہے جتنا واجب سخت ہوتا ہے اتنا مقام بلند ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو علی سماعت دی بہت شکریہ، بڑا لطف ہے. اللہ جس پہ کوئی چیز واجب کرتا ہے، اگر واجب میں سختی ہے تو پھر کمال میں بھی بلندی ہوگی. جے ساڑھے تے تہجد واجب نہیں تے مقام محمود جوگے بھی تے ایسی نہیں نا. اے جوگے والا لفظ ذہن چاہ گیا. اللہ کسے بندے تے وزن انہا پاندہ جننے ہو جوگا ہوئے. یہ مطلب ایسی انہیں جوگے نہیں سا. تہجد ساڑھے تے واجب نہیں، جڑا انہیں جوگا سی. ہاں جے اسی تہجد جوگے نہیں نا تے مقام محمود جوگے بھی نہیں. میں تو انہوں پھر عرض کر رہے ہیں خدا دی قسم جڑے واجبات میرے پیغمبر تے اللہ نے رکھے نہیں. میں دوسرا لفظ بتنا، جتنا بوجھ وسعت دے مطابق اللہ نے میرے نبی دی ذات تے رکھے. میں اور تبدیل کرنا لفظ، جتنے ذمہ داریاں میرا خیال بہتر ہے، جنی ذمہ داری میرے پیغمبر تے اللہ نے رکھی ہے باقی کسے نبی تے نہیں ذمہ داری نہیں رکھی. جڑا کائنات تا سب تو بڑا ذمہ دار ہے نا جی
انہوں مقام محمود تے پہنچائے. اگر حضور تے یہ مشقت آئی ہے تے مقام محمود بھی تو پھر حضور نو ملے نا. میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا اتنی پاکیزہ جگہ بچ کھڑے ہو کے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کے کسے پچھلے نبی بھی کو 4 بندے بخشوانے ہوئے تو وہ میرے نبی نو آکھن گے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے وہ میرے پیغمبر نو آکھن گے کیونکہ وارث مقام محمود صرف میرا نبی، صرف میرا نبی وارث مقام محمود. یہ مطلب ہے جنہیں کو جوگا ہوئے اللہ او دے تے انہا وزن رکھ دے. اور مقام محمود نو ذرا دیکھو کہ کس منزل دا نام مقام محمود ہے. پیغمبر اتھے کھڑے ہو کے بندیاں دی شفاعت کرنگے، حالانکہ جدن رزلٹ آؤٹ ہونا ہوندہ ہے نا ادھر رعایت نہیں ہوندی. یارہ رعایت پیپراں میں ہوندی ہے کہ پیپر ہو رہے نے چلو 1 نمبر بدلا دیتا، جڑا نمبر دے رہے ہے جڑا مارکنگ کر رہے ہیں 1 دے وے 2 دے وے وہ با اختیار ہے. کسے وڑے لنگ دیاں ایک بچہ پوچھ دے کہ سر جی اے ناگزیر دا کی مطلب ہے تو ممکن ہے وہ رعایت کر دے تو ترس کر کے آکھے بیٹا ناگزیر ضروری نو آندے. اگر انہوں سمجھ آؤندی ہوئے تو ہو سکتا جملہ بھی لکھ لوے. امتحانہ بچے مارکنگ چی ری چیکنگ چی شکریہ واٹا واٹا چھوٹا موٹا ہو سکتا جدو رزلٹ بن کے چلا جائے اس تو بعد وہ اندر تسی لیٹ ہو گئے ہو رزلٹ بن گیا مورا لگ گئی ہیں دستخط ہو گئے نے جڑا بنیا رزلٹ بدل دے وے انہوں محمد مصطفیٰ. بہت شکریہ مولا تانے جزا شکریہ کہ بنیا رزلٹ فیل نہیں اللہ یا سبحان جڑا زندہ باد زندہ بے شک اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جڑا کنفرم فیل نو پاس کرا دے کنفرم فیل نو پاس کرا دے. میں بڑے وسوق نہ اور پوری ذمہ داری نہ عرض کر رہے ہیں جتھے آنکھوں کے کہہ دیں گا ایتھے نہیں کعبہ دی کنڈی نو ہاتھ پواؤ نا میرا تو میں ایڈا اعتماد مینوں میں اتھے بھی کھلو کے کہہ سکنا جدی میرا نبی شفاعت کرے گا فرشتیاں کوڑ حقوق ہی کوئی نہیں کو دا نامہ اعمال چیک کر. اتنی بڑی اتھارٹی دا نام مصطفیٰ اتنی بڑی اتھارٹی دا نام پیغمبر اسلام. یہ دا مطلب ہے اتنی بڑی اتھارٹی ذمہ داریاں دی وجہ تو ملی ہے اتنی بڑی ذمہ داری حضور دی. یہ دا مطلب ہے جیڑا بوجھ میرے نبی تے اللہ رکھے ہے وہ کسے پیغمبر تے بھی نہیں رکھے کیونکہ اللہ وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا. اپنے نصاب نو ویکھ کے گل کرنی چاہیے. جیڑا بچہ چوتھے چ پڑھدا ہوئے تے بی اے دے نصاب دی کتاب رکھ کے بیٹھا ہوئے سمجھو فراڈ پہ کر ایویں پہ کردا او دے والا کام ہی نہیں اے او دے والا کام نہیں. او دا حق ہے اپنا نصاب پڑھے. بندے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں قبلہ جنہیں عقائد دے جھگڑے پے نے نا او دا کی عقیدہ ہے تو میرا کی عقیدہ ہے تو تیرا کی عقیدہ ہے. اینا فکر بندے نو اپنے عقیدہ دا نہیں جنہ فکر کسے دے عقیدے دا اور اینا فکر اپنی نماز دی نہیں جنہیں فکر کسے دی نماز دی. میں تو انہوں ایک گل دساں مہربانی کرنی ہے اپنے نصاب وچ رہو. اللہ جو وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا تو تم ہی مہربانی کر اپنے نصاب وچ رہو. چلو انج کر لو بڑی عید آؤندی ہے بندے لیلے دیندے نے قربان بکرے دیندے نے ایک گاں چ 7 بندے رل جاندے نے جی اونٹ چ بھی کنے بندے رل جاندے تے شام نو اپنے اپنے دابڑے لے کے آئے ہوندے جنہیں کہ پیسے دیتے ہیں انہوں حصہ لین تے وچ آوندا نا ٹھیک ہے تے آندے نے یہ سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم نے کنے بندے رلائے سان مولا تو ہم جزائے خیر عطا کنے بندے رلے سن
حضرت ابراہیم تے وچ اس اپنے بچے دی والدہ نو نہیں وچ پین دیتا، صرف اپنے بیٹے نال گل کیتی ہے کہ مینوں یہ خواب آیا ہے۔ وہ بھی کمال دے نصاب دا انسان سی، ایتھوں والے نصاب دا ہوندا نا کوئی تے انہوں پیو آندا راتی خواب آیا میں تینوں گولی مار دیتی، تے وہ آندا ابا جی اج کل کھاندے کی ہوتے کردے کی ہو؟ تے جے منڈا جا کے اماں نوں دس دینا کہ راتی ابا آندا مینوں خواب آیا میں تینوں گولی مار دیتی، تے اماں کدوں آکھنا سی کہ تھکا آیا تے کوئی خواب اٹھا سیدھا آ گیا ہونا، ہو سکنا پتر تو تے ہونے دا واقف بنیا نا، مینوں 30 سال ہوئے نے، میں انہوں پرانا جاننی ہاں، یہ دا بڑے چر دا دل کردا سارے ٹبر نوں گولی مارا تے دوجی شادی کر۔ وہ بھی تے بیٹے ہی سی جس آکھیا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو چھری پہ تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ یہ دا مطلب ہے تیرے بچوں کا نصاب اور ہے، درود والوں کے بیٹوں کا نصاب ہے۔ صدقے جاما ساڑیاں بچیاں دا نصاب اور ہے، درود والے دی اولاد دا نصاب اور ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ذبح کر دے، اے تینوں خواب نہیں آیا بابا، تینوں امر ہوئے۔ کنے بندے رلائے نے وچ، ایک بھی نہ، دمبا پالیا سی، حضرت ابراہیم نے رکھیا سی، پال کے دیتا نے، گھروں کٹ کے کھڑیا نے۔ کدوں حضرت ابراہیم دے تھے علم میں چیز نہیں سی دمبا ہونے، نہ حضرت اسماعیل دا علم میں سی دمبا ہونے، دوہاں باپ بیٹھیں دا کوئی علم چ نہیں سی۔ میں بیانہ دوہاں نبیاں تے ذہنہ چ بھی نہیں سی کہ دمبا ہونا ہے، اور علم چ بھی نہیں سی دمبا ہونا۔ داد تھوڑی ہوگی یا بہتی، جڑی پکی گل میں کرنی، اگر رائی کے برابر شک بھی پڑ جاتا کہ شاید دمبا آ جائے تو پھر امتحان کیسا تھا، ہائے ہائے پھر نمبر کیسے لگے۔ اللہ فرماتا فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے پورا کر دیا جو ہم نے کہا تھا، پورا کر دیا۔ 100 جو 33 نمبر لے کے ابراہیم پاس نہیں ہوئے، جی 96 بھی نہیں، 100/100۔ یہ ترجمہ علامہ علی نقی صاحب لکھنوی نے کیتا ہے، 100/100، 100%۔ ایک نمبر حضرت ابراہیم دا نہیں کٹیا، ایک نہ کٹے تو پھر امامت مل دی۔ سبحان اللہ، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نمبر، اور ریڑھ کھڑ کے پاس ہونا ہو رہے، اور ریڑھ کھڑ کے جان دے۔ آج جنیاں بندیاں بی اے کیتا ہے انہوں نے واقعا نا 8ویں چ بچہ پڑھتا ہے تو انہوں انگریزی پڑھا دے، وہ آندا میں نہیں پڑھا سکتا، وہ جڑا 8ویں انہوں پڑھا لیندا ہے نا انہیں ٹکا کے بی اے کیتا ہے، تے جڑا آپ بچارہ ریڑھ کھڑ کے 3 کمپارٹاں جو تے دوبارہ امتحان لے کے پاس ہو آندا میں تے کتاباں بھی ساڑ چھڑیاں نے جاؤں میں پاس۔ اللہ بوجھ ہی ہونا پندہ ہے، سانو آندا لیلا لو تو دے لو، گاں چ 7 رل جو، اونٹ جنہیں رل سکتے ہو رل جو۔ ایک فتویٰ آیا بکرے وچ بھی بندے رل سکتے ہیں، غریب بکرے وچ بھی اگر غربا رلنا چاہتے 2-3 رل کے دے سکتے ہیں۔ میں کہا اللہ انہوں پتران ہے تے سانو ایک گاں چ 7 پا دیتے نہیں، فرمایا اپنے نصاب وچ رہو۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سار اٹھاؤ جناب، اپنے نصاب وچ رہو۔ ہم کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ، بڑا لطف آ رہا ہے تھوڑا موضوع سنن دے، بوجھ نہیں ڈالتے۔ جناب تے علم ہے کہ حضرت ابراہیم نو ذہن چ بھی نہیں سی دمبا آئے گا، اسماعیل تے ذہن چ بھی نہیں، کرتا اتار کے اسماعیل نے دور رکھیا، کیوں چھٹا خون دیاں اتے نہ پہ جان تے اماں خون نہ ویکھ لوے۔ عید الاضحیٰ دا دوسرا خطبہ ترجمے نال سنو کسے ویلے مولا ماں کولوں، جڑے بندے نرا عربی دا نہیں سن دے، عید والے دن 100 روپے ہی ہوندی ہے، کئی بندے ایکو ہی نماز پڑھتے ہیں صرف عید دی، تے ادھر بھی آندے ہوندے نے آ چھتی مکا قربانی دینی ہے، تو بندے بن چھڑے نے تیرے قابو آ گئے ہیں۔ کسے ویلے عید الاضحیٰ تھا۔ دوسرا خطبہ ذرا ترجمے نال سننا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا ادھر ہونا پھیری متے اکھاں مل جان، شفقت پدری حائل ہو جائے تے اسی امتحان سے ناکام ہو جائے، میرا کرتا اتھے رکھی چھٹ خون دی نہ پوے، میری شفیق ماں ویکھے گی تو پریشان نہ ہو جائے۔ یہ دا مطلب پورا یقین سی نا مینوں پھرنی ہے۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی پورا
مہربانی کے بعد پورا یقین سی نا میں بیٹے تے پھیرنی ہے نا، پورا اس پورے یقین نہ رکھیے آج رکھی۔ اللہ فرماتا تلہ للجبین، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دی، پیشانی تھلے رکھی، ادھروں نہیں، پیشانی تھلے رکھی، ادھروں لٹاتا، چھری رکھ دی تھی گردن تے، جمیں چھری رکھی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم جی، کیڑے بڑے آواز دیتی جے؟ فرمایا بس بس، جب دونوں مان گئے تو ہم نے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، تو نے تو خواب کو صداقت میں بدل دیا۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں لیکن تو نے خواب کو صداقت دے دی۔ ان هو الا بلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اکھاں کھول، اکھاں کھولیاں، دمبا زبا، دمبا زبا، اسماعیل زندہ، جڑا چھری رکھن لگیا پریشان نہیں سی ہوئے، اور بیٹے نو زندہ بیٹھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے خالقہ میں تیری عزت و جلال دا واسطہ ہی، میری نیت تے کوئی عیب نہیں سی، بیٹے دی نیت تے کوئی عیب تے نہیں آیا۔ فرمایا نہیں، میری نیت 100/100، بیٹے دی نیت 100/100۔ تے فرمایا بڑھیا کی بچیا کیوں ہے؟ فرمایا یہ تو ایک امتحان تھا، پرچہ تھا، ہو گیا ہو گیا، پرچے میں ذبح۔ فرمایا کوسچن پیپر پڑھ، آنسر شیٹ کی بات بھی بات ہے، کوسچن پیپر پڑھ، تو نے خواب میں ذبح کر دیا تھا یا کر رہا تھا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، ہوا تو نہیں تھا نا؟ تو نے اتنا ہی خواب دیکھا تھا نا کہ میں تجھے بیٹا ذبح کر رہا ہوں یا کرتا ہوں، ہوا تو نہیں تھا؟ فرمایا نہیں، فرمایا نہیں تو نہیں، جتنا سوال تھا جواب آ گیا۔ فرمایا میری نیت اچھ کمی؟ فرمایا نہیں، بیٹے دی نیت؟ فرمایا نہیں، فرمایا نمبر کنے لائے نہیں؟ فرمایا 100/100، ایک نمبر تیرا کٹ نہیں ہویا۔ اکھاں بند کرن دا؟ فرمایا کوئی نمبر نہیں کٹیا میں۔ پیر بنن دا؟ فرمایا کوئی نمبر نہیں کٹیا میں۔ ہم پیروں کے نہیں نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہم پٹیوں کو نہیں نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ جب تو نے بیٹے ہی کی نیت کی تھی تو ہم نمبر کیوں کاٹیں گے؟ 100/100 لگ گئی، مبارکی امامت میں لگ گیا۔ فرمایا ایک گل دی سمجھنا چاہنا، سمجھنے واسطے جبریل نو بھیجے، پوچھ کی سمجھنا چاہنا؟ سمجھنا یہ چاہنا بھی یہ بچیا کیوں؟ آواز ہی وفدائناہ بذبح نظیم، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے، بڑی قربانی کے بدلے میں۔ فرمایا ہاں اس سے بڑی۔ فرمایا ساری محنت پوری ہے، تو عادل ہے، ایک قربانی بدل کے عظمت کنوں دیتی ہے، وہ عظیم کون نے؟ فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں پنجابی پڑھ لگا، تیری پگ دا شملہ اتھے ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام تیری پگ دا شملہ اتھے ہی رہے گا، تیری عزت و کرامت تے بزرگی اتھے ہی رہے گی۔ کیوں؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ کام تیرے ہی آخر والے کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ کام تیرے ہی آخر والے کریں گے۔ کون ہیں وہ آخر والے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیدا تے وہ ساڑھے ضلع چویا سی، دفن تھے تساں کر لے۔ پیدا سیالکوٹ چویا، دفن لاہور والے تساں کر لے۔ چلو کوئی گل نہیں، ساڑھا تہاڈا تعلق تے ہے نا۔ جڑا پیدا سیالکوٹ چویا، دفن تساں ایتھے کیتا ہے، چلو ٹھیک ہے، تہاڈی محبت ہے ساڈے نال، تے پھر محبت ہے جی سنو۔ علامہ اقبال نہیں فرمایا سی غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جس کی ابتدا اسماعیل نے کی تھی اس کی انتہا کا نام حسین ہے۔ یہ دا مطلب اس کہانی دے الف دا نام ابراہیم ہے۔
یہ دا نام مصطفیٰ ہے۔ ایک کہانی شروع ہوئی ہے اسماعیل دی قربانی تو، مکی ہے شبیر دی قربانی۔ ایک اور شعر پڑھا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر ممان ذبح عظیم آمد پسر۔ فرماتے ہیں کیا باپ اور بیٹے ہیں، ایک علی اور ایک حسین ہیں، باپ بے کا نکتہ ہے اور بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر۔ میرے علامہ اقبال نے فرمایا یہ مطلب ہے کہانی شروع کتوں ہوئی؟ ابراہیم تے دی حال تو مکی کتھے یارا مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی حال تے سارے اٹھاؤ میرے نال۔ میں پوچھنا خالقہ اتھوں روک کے قربانی اتھوں تک کیوں آندی ہے؟ فرمایا ایک واری تے نہیں نا، تینوں کئی واری دسے ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ راضیاں لاہور آنے، ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ پنجابی کراں تو پھر تھوڑا جا ادب چو نکل جاندی ہے گل۔ پنجابی یہ دیئے وے کہ اسی کسے دا امتحان اونا لینے ہاں جننے جوگ گئے، جننے جوگ گئے۔ ہن میں جوگ گئے تے ترجمہ کرن لگا، فرمایا تو ابراہیم نو اتھے ہی رہن دے، جننے جوگا مصطفیٰ ہے نا اونے جوگا کوئی بھی نہیں۔ ہائے ہائے راضی ہو گیا، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے وے۔ جیسی مصطفیٰ دیا ہے انہا امتحانہ جوگا اور کوئی بھی نہیں، وہ صرف مصطفیٰ تے مصطفیٰ دیا ہے۔ ہن میرے لو ویکھو تو میں اگلا جملہ کھاں، یہ مطلب ہے ابراہیم کا نصاب پوری دنیا کے نصاب سے بلند تھا، لیکن اللہ نے اس قربانی کو منطبق یہاں کر کے میرے نبی پر لا کے بتایا کہ ابراہیم کا نصاب جتنا بھی بلند ہے محمد کے نصاب سے نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج تے میں مجلس کا جملہ تواڈے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور جس مصطفیٰ کا نصاب تیرے نصاب سے نہیں ملتا، جس نبی کا نصاب وہ عام انسان، جس میں اپنے لو آہ دینا کسی نے غصہ نہ لگے، اور جس پیغمبر کا نصاب نہیں، جس کے نصاب سے خلیل کا نصاب نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، جس کے نصاب سے خلیل کا نصاب نہیں ملتا، ہمارا نصاب اس کے نصاب سے کیسے ملے گا؟ اور جس پیغمبر سے ہم جیسوں کا نصاب نہیں ملتا، ہمارے معاملات اس کے معاملات سے کیسے مل گیا؟ نہیں نہیں نہیں، میں لطف لینے لگا، بندے ہر روز فضول بحثیں کرتے ہیں کہ آل محمد نازل ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں۔ بندے ہتھی پہ گئے نے، بندے گھراں چ لڑ پے نے، بندے برادریاں چ لڑ پے نے، بھرا نہ لڑ پیا، ہوندا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، یہ آندا پیدا ہوندے نے، وہ آندا یہ دماغ خراب ہے، انہاں دے والدین بھی موجود نے تھے، آندا نازل ہوندے نے۔ دونوں کو بات کر رہا ہوں، دونوں بھائیوں سے، دونوں بھائیوں پیدائش اور نزول پہ بحث کرنے والوں، تمہارا یہ تیسرا بھائی تمہیں قرآن کا واسطہ دے رہا ہے، جو تم بحث کر رہے ہو نا یہ ہمارے نصاب کی ہے ہی نہیں۔ سبحان سبحان بھائی مسجد میں جانے کے لیے سبحان اللہ، مسجد میں جانے کے لیے طہارت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نماز جب میں پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ یا قرآن پڑھنے کے لیے یا کسی کام سے جاؤ، آپ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر آپ پہ جنابت آ جاتی ہے تو آپ داخل ہو سکتے ہیں؟ جڑا بندہ فوارے تھلے کھلو جائے نہان واسطے
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ? ਨਾਫ, ਧੁੰਨੀ। ਧੁੰਨੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਫੇਰੇ, ਉਹ ਮਸੀਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ کہ ساڑھے لوں تک پانی جانا چاہیے، لوں دی جڑاں چ پانی جانا چاہیے، اتنے ہاتھ پھیرو، کچھاں چ ہاتھ پھیرو، والاں چ وڈے وال نے اچھی طرح پھیرو تاکہ اس جڑ تک پانی چلا جائے، پھر بندہ پاک ہو کے مسیطہ جا سکتا نا۔ ہاں، اور جن پر کسی حالت میں بھی مسجد پہ جانے پہ پابندی نہ ہو ان پر بحث تو کرے گا۔ صدقے جاواں، مولا تانوں جزا دے، راضی ہیں بھائی، راضی ہیں، مولا تانوں جزا دے۔ یہ مطلب ہے بندے نو، شکریہ جی، میرے خیال ہے بندے نو اپنے نصاب وچ رہنا چاہیے۔ یار ساڈا نصاب اور ہے، ایک میں مثال دے دیاں بڑی پاری، اے قرآن ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون دی کتاب ہے، اے قانون دی کتاب، قانون دی کتاب گڈی چ ہوے نا تے بندہ اشارہ کراس کر جائے، قانون دی کتاب گڈی تے اشارے سارے انتر لکھیا ہوئے کہ اننے منٹ اشارہ بند رہنا تے اتنے رکنا ہے، تے اگر بتی بھی بلدی ہوئے تے کتاب نال دی سیٹ تے پئی ہوئے قانون دی، تے بندہ اشارہ کراس کرتا ہے، انہوں جے کتاب دا کوئی ڈر ہوئے، بولو بولو، اور جنہوں کتاب دا ڈر ہوئے اشارہ کراس کیوں کرے؟ وہ کتاب والوں نہیں بندہ اشارہ کراس کر تو دل کرتا ہے، کیونکہ بندہ اور کوئی بھی نہیں۔ میں لندن سا تے ادھی رات سے کوئی 2:30 بجے کوئی بندہ نہیں سی، لوگ ستے سن، ایک میرے نال سن مہربان جنہاں دے نال میں جانا ہونا، تو اگے گئے تے اشارہ بند سی، وہ کھلو رہا کل مکلا 4 چفر میں ویکھیا کوئی گڈی نہیں سی، میں ٹورو ساڈا پاکستانی آندا اس اس آخیا اشارہ بند تو نہیں دسدا، وہ میں اشارہ تے بند بندہ تو کوئی، وہ تھوڑا جہا ہسیا، کہنے لگا تسی ٹھیک ہے اپنے حساب نال، تسی ٹھیک اپنے نصاب کے حساب نال، ہو سکا تسی ٹھیک ہو، تو انہوں پتا بھی بندہ کوئی بھی نہیں، بندہ کوئی بھی نہیں، تو اشارہ کراس کر جائیے۔ ایڈی بھاری اس گل کی تھی، میری ساری مولویت نا مٹھی چ بند ہو گئی۔ ہو سکا مولوی صاحب تمہیں میں حقیقت دساں، سارا دین یہ ہے کہ بندہ تنہائی وچ بھی اشارہ کراس نہ، راضی ہاں جی، مولا بھائی تانوں جزائے خیر، بہت شکریہ کرنا۔ تبلیغی جماعت وچ جانا ضروری نہیں، جتھے بھی موقع ملے تبلیغ کر دینی چاہیے، اس میں تبلیغ کر دیتی۔ ہو سکے ان تنہائی ہے بندہ اور ہے کوئی نہیں، لیکن ایک گل ہے کیمرے لگے ہیں، ہو سکے لگے، ہو سکے کیمرے، میں اشارہ کراس کیتا نہیں سورے جرمانہ آیا نہیں، اللہ دیا بندیا کیمرے لگے ہون نا تے ذہن چ ڈر رکھی دے۔ میں اس شیعہ تو حیران ہاں جدے تے 14 کیمرے لگے تے سارے ہی اشارے کراس کر، صدقے جاواں مولا جی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ میں کی عرض کر رہا سا جتوں میں مثال تک آیا، ہاں ایک قانون ہے، قانون دی کتاب نال دی سیٹ تے پئی ہوئے تے بندہ اشارہ کراس کرتا ہے تے پلٹ پلٹ کے کتاب والوں ویندا نہیں، وہ دے لو، وہ جڑا ٹریفک دا سپاہی کھڑا ہے، یہ مطلب ہے انہوں کتاب دا ڈر نہیں، وہ دا ڈر ہے نا۔ ہاں اس واسطے بندے آندے نے کہ جنہیں اشاریاں تے کھلوتے نے وہ سارے ٹر جان، کتاب ہی کافی ہے۔ اے اللہ دیا بندیا سبحان اللہ، وہ یار کتاب کول پئی، انہوں کتاب دا ڈر نہیں، ڈر کدھا ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے دا، وہ ادارے دا ایک بھی سپاہی ہے نا، انہوں ڈر ہے، چھڈ پراں، کتاباں دا ٹرک انہوں دے دے، ٹرک قانون دیاں کتاباں دے ٹرک چ بندہ پا دے، انہوں ڈر کوئی نہ آئے گا، اوتھے ایک کھلوتا ہوگا نا، ایک چھڈو بندہ پشوروں اصلہ لے کے لاہور تک بھی آ جائے، وہ جتھے جتھے اس کراس کیتے نا ناکے
قانون دیا ساریا کتاباں وہ ڈگی چ رکھ، جے ڈر گیا تو مینوں دسی، جتھے سپاہی آئے گا نا وہ کہے گا لے بھائی آ بھی آئے گی۔ اچھا بندے انہوں بڑے ملے نے، ہزاراں بندے ملے نے انہوں اسلام آباد تو لے کے، کسے کو ڈرے؟ بولو، کروڑاں بھی مل جان نہیں، ارباں بھی مل جان تو نہیں ڈردا، ایک کو ڈردا کدے کو؟ جڑا قانون نافذ کرنے والے ادارے دا اپوائنٹمنٹ شدہ ہے، جدی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نا تو پھڑنے نے، اس ایک تو ڈردا ہے، کروڑاں تو نہیں ڈردا، ایک تو ڈردا ہے۔ ہن پتہ لگا یزید شبیر کو کیوں ڈردا؟ یزید کروڑوں سے نہیں ڈرتا، ایک حسین سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ کروڑ عوام ہے، حسین امام۔ لبیک مہربانی کر میرے عزیزو، حضرت قانون دی کتاب ہے، یہ ساڑھے واسطے دے بچے لکھے ہیں کہ تسی 4 شادیاں کر سکتے نہ کریا جے، میں تے صرف گل اللہ پاک ایک تے گزارا کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین آکھو آمین۔ ایک جڑی ہے وہی بہتر رہے تے بندہ وہ دن اچھی زندگی گزارے، آمین۔ اور ایڈی بہتر ہوئے کہ حشر وچ 70 ہوراں ویکھ کے بھی بندہ اللہ نو آکھے کہ میری بیوی کتے ہے۔ اے میں دعا پہ کرنا، ورنہ کسی مولوی صاحب نے مسئلہ کیتا کہ جنت جڑیاں اس آخیا بندیاں تے ہوراں ملن گیاں، کنیزاں ملن گیاں اتھوں دیاں تے جڑیاں مستورات نے، انہاں فرمایا کہ نیک مستورات نو جنت وچ بھی انشاءاللہ اپنا مرد نصیب ہو، اللہ پاک انہوں دا ہی مرد نصیب کرے گا۔ تے ایک بندہ جڑا گھروں تنگ سی ہوندا ہے وہ بھی جنت ہی ہوے گی جی، جتنے پھر اے ہی ہوے گی۔ مطلب اپنے حالات و واقعات دے مطابق بندے گل کر، ویسے اصولی طور تے ہوئے کہ یہ 4 شادیاں دی سانو اجازت، بولو بولو، اس تو بعد ایک وقت چسی ایک قانون ہے، قانون وہ بندے کدی آؤں نہ آج تھے نیلم بلاک لاہور نیلم بلاک آؤں نہ جڑے آندے نے قانون سارے واسطے برابر ہے، جڑا قانون آندا ہے قانون بھی نہیں آندا، اے مولا تو ہمیں جزا دے۔ جڑے بندہ قانون نہیں آندا تے قانون آندا ہے، 40 ڈگریوں کے سدا مخالف رہے ہم، 40 ڈگریوں کے سدا مخالف رہے ہم جانتے ہیں حق کی مدد کس کے پاس ہے، مجلس میں لگا کے نعرہ حیدر سے ہم دیکھتے ہیں اصلی سند کس کے پاس۔ سبحان سبحان، بہت اچھا۔ میرے عزیز دوستوں بھی اندر قانون سارے واسطے برابر ہے۔ میں آج توضیح کرتے ہیں جی، میرے نوجوان بچے سننے بزرگ سارے جانتے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، ان سب کے لیے برابر ہے جو آپس میں برابر ہیں۔ آباد رہو جی، میں مولانا جزا دے وے، جو آپس میں پہلے برابر ہیں قانون ان کے لیے برابر ہے جو آپس میں برابر ہیں۔ جب تیرا نصاب ہی ان سے نہیں ملتا، تیرا قانون ان کے قانون سے کیسے ملے گا؟ میں کانفیڈنس دے کے نوجوانوں کو بھیجن لگا، ہونی دے کے دلیل پوری کائنات دے مذاہب مسالے کچھ پتہ کر لو، اہل حدیث مسئلے کے، دیوبندی مسئلے کے، شیعہ سنی بریلوی، کوئی روڑا جسے کو پوچھ لو کنیاں بیبیاں بندہ ایک وقت کر سکتا ہے؟ 4 رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ کیا یہ 4 کی پابندی حسنین کے نانا پہ بھی ہے؟ بھائی کیا بات ہے؟ میں کیا اللہ پاک انہاں سنیا 9 کی کر لیا نے سرکار نے، اور 11 دا بھی روایت ہے، اور میں کیوں راڑا سوٹنا پہ تینوں کی مجھے ویسے پوچھنا پیا۔ اللہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو 4 بھی کرے نا انشاءاللہ ایک اے سی تے 3 پچھلے پنڈ جتھے لائٹ بھی کوئی نہیں. اللہ فرمایا جنیاں کریں گا پھنسیں گا، کیونکہ جب ہم نے 4 کی اجازت دی ہے تو عدل کی پابندی بھی لگائی ہے. تیری 4 ہیں تو 2 کو شکایت ہے، تیری 3 ہیں تو 1 کو شکایت ہے، تیری 2 بھی ہیں تو 1 کو شکایت ہے. میں نے پیغمبر کو جتنی بھی اجازت دی شکایت بتا کسی نے کی ہو، کیونکہ ہم کسی پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے. ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس قابل کوئی نہیں ہوتا. اگلی گل لے کہ جدو بندہ فوت ہو جائے، میں ایک تھا آخ بیٹھا جدو اسی فوت ہو جائیے سارا مجمع چپ ہو گیا. میں ادوں دی مثال چھڑ دیتی. جدو کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ دی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی؟ تسی جاندے قتل کر جاندے ہو نا، کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اڑے کنوارے بیٹھے ہو تو ہی تو بولو. اے ویاہ ایک بناتے نے پہلے اے میں فوت ہو جا میری بیوی دوسرا نکاح کر سکتی. ہوں میں تمہوں آکھاں تمہیں غصہ لگنا، حالانکہ تسی بھی فوت ہو جاؤ تے تہاڈی بھی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی. ایک تھا بندے میں پریشان ویکھے تو میں کہ بلا میں مطلب میری طبیعت ایسی، میں آخیا لے جی میں پاکستان کی گل ہی نہ کرتا. اگر ہندوستان کوئی بندہ فوت ہو جائے مسلمان وہ بیوی تو کر ہی سکتی ہے، پھر بندے اٹھ پہ ٹھیک ہے یہ موت نو اتھے ہی رکھیں کتنے ہی پہنچتے. بندیاں چ موت دی مثال دئیے نا تو بندیاں دے رنگ اٹھ جاندے نے. یہ بندے وہ دے برابر ہو سکتے ہیں جیڑا آندا موت مجھ پہ آ جائے یا میں موت پہ آ. جب مرے گی موت مرے گی، علی نہیں مرے گی. اور یار ساڑی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی نہیں؟ قانون ہے نا، اے ہی قانون آندا پہ ساڑی بیوی ساڑے مرن تو بعد بیوہ دوجا نکاح کر سکتی ہے. قرآن تے میں نہیں، قرآن جیسے قانون تے میرے ہاتھ تھی. اسے قانون سورہ احزاب اللہ نے لکھے ہے محمد کی بیوی نہیں کر سکتی. سارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جیڑی زوجہ دنیا تے چھڑ کے جان 16-17 سال دی ام المومنین نو نبی چھڑ جان اور 100 سال دی 120 سال دی ہو کے فوت ہو سکتی ہے. کسے دوسرے بندے نال نکاح کیوں؟ کیا اس کے جذبات نہیں؟ کیا اس کو حق چھین لیا گیا؟ جو حق چھین لے وہ حق نہیں ہوتا. کی سن رہے ہو جناب؟ جو کسی کا حق چھین لے وہ حق نہیں ہوتا. میں کہ اللہ کی کیتا جے فرمایا میں نے کہہ دیا تھا کہ محمد کے ساتھ نکاح کے بعد تم عام عورتیں نہیں رہی. ہائے 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 ہائے، جیڑی نبی نال منسوب ہو جائے وہ عام نہیں. اگر وہ ساڈے جیسی ہوندی، ساڈے مستورات جیسی ہوندی تے دوجا نکاح کر دی. نہیں نا ساڈے جیسی. کیوں ساڈے جیسی نہیں؟ اور نبی ہم جیسا نہیں. ہائے ہائے، جب پیغمبر ہم جیسا نہیں تو اس کی زوجہ بھی ہماری مستورات جیسی نہیں. پنجابی بولن تے سواد آنا مینو. جیڑی بی بی کسے مرد نال منسوب ہوندی ہے وہ قانوناً منسوب ہوندی ہے. جی میں سالی نو سسٹر ان لا آندے نے. اور سالی سسٹر ہوندی جے، اور سسٹر ہسپتال والی نہیں. قرآن دا واسطہ. اور بہن ہوندی ہے سالی، لیکن اپنی بہن نو میں نہ میری بہن ہے تے سالی نال ہوئے تو کوئی پوچھے یہ کون ہے تو میں نہ جی سسٹر ان لا ہے، یعنی قانونی بہن ہے. ہوں ترجمہ کرو جی لاہور والے ہو، مدر ان لا قانونی ماں، فادر ان لا. شکر الحمدللہ.
یہ مطلب ہے سارے قانونی رشتے نے ہے نا، اس ایک دی وجہ تو او نہ رہے نہ او رہندا ہے نہ او رہندا ہے نہ ہے یہ جڑی نال منسوب ہوندی ہے نا عورت، واحد کائنات تے میاں بیوی دا رشتہ ہے جدے وچ گنجائش ہے ٹوٹ جان دی. بولو ٹوٹ جان دی گنجائش ہے کہ نہیں؟ طلاق دی گنجائش ہے کوئی نہیں؟ ہے قانوناً ہے، قانوناً قانون چ ہے گنجائش ہے. یہ پھر دوجی شادی کر سکتی ہے نبی دی بیوی؟ نہیں. جیڑی نبی نال ٹوٹ جان والے قانون نال منسوب ہو جائے او دی یہ شان ہے. تے جنہوں محمد آکھے ہے ہی میرے وچوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مستورات دی گل کر رہا، سر اٹھاؤ میرے نال. یہ مطلب ہے قانون ہے یہ ساڈی عورت کر سکتی ہے تے نبی دی عورت. یہ مطلب ہے ساڈا قانون اور ہے. بولو بولو بولو. نبی دا قانون ان کے لیے برابر ہوتا ہے جو ہے آپس میں برابر ہوتے ہیں. آخری جملہ ہے وہ لوگوں جس پیغمبر کا قانون ہمارے قانون سے نہیں ملتا اس کا خون ہمارے خون سے کیسے؟ اگر بندیاں نو اس قانون دا پتہ لگ جاندہ تو پھر خون دا پتہ لگ جاندہ تو انج خون ضائع کرتے جنگنا چ مصطفیٰ دا. بولو میرے کربلا چ کدا خون ڈلے ہے؟ شبیر دیاں رگاں چ یار نبی دا خون ہے. میرا بیٹا میرا خون ہے کہ نہیں؟ خدا دی قسم انفرادیت صرف حسنین شریفین نو ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. تم میں سے جن تم کو اللہ نے تم کہا ہے ان میں علی کے بیٹے نہیں آتے. نا ابنا نا ما بناکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ماں نال سی تو چھوٹا ماں کو نہیں سی، باپ نال سی تو بڑا باپ کو نہیں سی. حضرت علی کو حسن نہیں سن، حضرت زہرا کو حسین نہیں سن، ورنہ چھوٹے بچے باہر نکلتے ماما چکتی ہیں، بڑے پیو دی انگلی نال ہوندے نے. چھوٹا بھی نبی کول سی تے بڑا بھی نبی کول سی. تو نبی کی کہہ رہے سن؟ اب نا اے مجھے ابتر کہنے والوں، میں بے اولاد نہیں ہوں، میں ابتر نہیں ہوں. تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنے بیٹے لے کے آ گیا ہوں. دکھ دی گل ہے اج نو آکھے نا صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی. نہیں، قرآن پڑھ، صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی. اور یہاں جنگلاں چ روائیاں نہیں، ہے نبی دیاں بیٹیاں. میں نے دکھ اس گل دا لگدا ہے زہرا دی لاڈلی نے دوویں تعارف کرائے نے گلیاں چ. کدی فرماندے سن میں نبی دی بیٹی ہوں، کدی فرماندے سن میں علی دی بیٹی ہوں. کتھے کتھے صدقے جاواں جتھے دو طرفہ پتھر وجدے سن نا، دو طرفہ، اوتھے بی بی فرماندی سی اے لوگو میں علی دی بیٹی ہوں. دو طرفہ جڑیاں چوکاں جو پتھر وجدے سن وہ دو طرفہ نہیں سن دے، وہ چو طرفہ ہوندے سن. چارے پاسوں ایک چوک چین نے پتھر وجے نا جی. بی بی نے اپنا تعارف بدلیا. قبلہ میں کی دساں، میرا ایک تعارف ہے کہ میں ٹیچر رہ چکا، دوسرا ایک تعارف ہے کہ میں ہوں ذاکر بھی ہوں. کسی جگہ تے ایک بندے شیعہ ہون وہ میری ٹیچر بھی جانتے ہون تو میں کہا یار کہیں میرے نال نہ کرو، ذرا میرے نال گفتگو اچھے طریقے نال کرو. تواڈے پنڈ میں ٹیچر رہ چکا، ٹھیک ہے. تو جدوں وہ ٹیچر والی گل نہ سنن تو پھر میں اپنا دوسرا تعارف بدلنا ہے. تو میں کہنا یار چلو ٹیچر نہ صحیح، میں تواڈے مذہب دا ذاکر تے ہے نا. یہ مطلب ہے کہ تعارف بدل دا مطلب ہے کہ شاید دوسری گل دا یا کر جان. جتھے بی بی آندی سی نا میں علی دی بیٹی ہوں، اوتھے دو طرفوں تو پتھر وجدے سن. جدوں چوک چوں پاسوں پتھر وسے نے نا،
ادو بی بی نے اپنے مولا علی والا باپ والا تارو بدلیا تے بی بی فرمایا نحنو بنا تو رسول اللہ لوگوں اسی تواڈے رسول دیو بیٹے یہ وقت آنا تو نہیں سی چاہیے زہرا دیاں لاڈلیاں تھے ویسے میں سمجھنا کہ پھر علی دیاں بیٹیاں چی حوصلہ سی اللہ زیادہ وزن تے کسے تے پاندا ہی نہیں یہ مطلب ہے نفوس قدسیہ یہ سارے امتحان دے سکتے سن ہاں ابن زیاد ملعون دا دربار کھچا کھچ پرے ہے اور انہاں درباراں وچ جڑے وڈیا قبیلیاں دے سردار ہوندے سن انہاں نوں باقاعدہ بہن واسطے جگہ دتی جاندی وڈیا وڈیا قبیلیاں دے سردار بیٹھے سن لوگ جمع سن یہ بی بی دربار چاہیے جڑی اپنے گھروں نکل کے تھوڑے فاصلے تے اگر تسی مدینے گئے ہو تے اصحاب صفا دا چبوترا نہیں اصحاب صفا دا چبوترا روزہ رسول دے نال بالکل جتے اصحاب صفا بیٹھے سن او دے اگلے پاسے زہرا دا گھر ہے اس زمانے سے باب جبریل نہیں ہے اس پاسے جڑا کو مدینے گیا باب جبریل جا کے ویکھنا او جنت البقیع دی طرف باب جبریل ہے او باب جبریل ہوے جتھے جبریل آ کے اجازت لیندا او جناب سیدہ دا دروازہ اتھوں نکل کے تے قبر رسول کنی کو ہے جتھے عزیز بیٹھے نے اتنا فاصلہ ہی ہوئے گا سامنے دیوار دا بس ایتھوں بی بی نکل کے نانے دی قبر تے جانا چاہندی تے اپنے پائیاں نو آکھیا نے شبیر تے شبر امام حسن حسین کہ بابا جان نو آکھو پہ اجازت دین میں کسی دن نانے دی قبر تے جانا چاہنا تے سلی حیران ہو گئے مولا نے فرمایا میری بیٹی نو آکھ اندھیریاں راتاں دا انتظار کرے آخری 3 راتاں چند نہیں نہ ہوندا انہاں راتاں میں لے کے جاواں گا ذرا پردہ رہے بی بی پاک نے فرمایا بابا ٹھیک ہے ادو اندھیریاں راتاں شروع ہوئیاں نا تے بی بی آکھیا پھر شبیر تے شبر نو بابا جان نو پوچھو بھی کدن جانا ہے یعنی یہ راتاں شروع ہو گئی ہیں نا جدو چند گئے ہوئے تے میرے مولا تیری عزت تے شرافت تو صدقے میرے مولا فرماندے نے وہ میری بیٹی نو آکھو کہ تارے موجود نے تھوڑی تھوڑی لو ہوندی ہے تاریاں دی جدن بدل بن جان گے نا پوری طرح تارے بھی غائب ہو جان گے چند بھی بدل بن جان گے مدینے تے ادن میں کھڑا گا ذرا اندھیرا ہوئے گا تسی انتظام پہ بہندے ہو میرے پیر علی دا پتہ نہیں کنیاں حرمت والیاں بیبیاں سن او دیر رات آ گئی جدن دھیری رات سی سیاہ بدل چھا گئے اگے حضرت علی تے پیچھے دووے بھرا نال بہناں نو لے کے نکلے راج بازار کوئی نہیں ہائے کدی آئی ہے میرے تک میں پہنا راج دکان کوئی نہیں راج بندہ کوئی نہیں ایسو مسجد جو گزرنا سی تے ایتھے قبر رسول سی اج تو مسجد چ میرے مولا نے قدم رکھے نا بلا مبالغہ جملے نے کہ حضرت علی نے اپنی آباد دامن پھڑ کے وہ جڑے دیوے پہ بلدے سن نا مسجد وہ دامن دے ہوا نال نا اس کپڑے دی ہوا نال بجھانے شروع کیتے کہ حسنین شریفین نے آکھیا بابا بندہ تے کوئی بھی نہیں ہے فرمایا میرے بیٹے مسجد ایک گھر نہیں تہجد واسطے کوئی بھی نمازی آ سکتا ہے میں سوچنا کسی نمازی دی نظر میری بیٹی دے چہرے تے نہیں چادر تے نہ پہ جائے ہن دسا کیوں پٹنے ہیں تے کیوں ماتم کرنے ہیں تے میرے مولا نے فرمایا جن بھی آ سکتے نے ملائکہ بھی جس شریف اشرف انسان نے اپنے تیاں دا پردہ تہجد گزارا کولوں بھی کرایا ہے او دی تی ابن زیاد دے سامنے آج کر صدقے بھائی تو اڈی اکھ کدی نہ روے کسے اور گام میں اور میں ایک جملہ پڑھن لگا جدوں اس حضرت امام حسین دی شان چ بکواس کی تھی اور توحید دے عقیدت تے حملہ کیتا ایتھے بی بی بولی ہے جنوں پیو سیکدا سی بی بی ایک دم حضرت فضا نے فرمایا پیچھے ہٹ جا کو اماں پیچھے حضرت فضا نے فرمایا ایک مہربانی کر یا اماں نہ یا مینوں ٹکڑے ہو جان دے بی بی تو رات نو قبر رسول دے جاندی سے چٹا دینے سر تے چادر کوئی نہیں والاں دا تسا پردہ بنایا ہے ملک ملک دے بندے بیٹھے نے قبیلیاں دے سردار تے تسی آندے پیچھے ہو جا جنہاں کو میرا پردہ ہے یہ تے رہن دیو بی بی فرمایا اماں پیچھے اٹھا میرا مقصد برباد ہو رہے ہیں بی بی فضا پھر حکم سن کے سائڈ تے ہونا سی نا
آج سائڈ تے بی بی فضا ہوئی ہے تے پیو نال تھوڑا بولن والی بی بی اچھی بول کے فرمایا اسکت ہائے آکھن والے ہو زندہ رہو اسکت چپ لہجے فکریاں نال بندے نے پہچانے جاندے نے لفظاں نال نہیں بی بی کو لفظ کیا اسکت چپ ہو جا ایسی چپ ہوئی دربار چینج لگتا جی میں سا بھی کوئی نہیں لے رہے بلکہ ایک لفظ نے تاریخ دے بازار سے گزرنے والے اونٹوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی جدو ہر شاید چپ ہوئی ہے نا کوئی نہیں بول سکتا سی ولایت ولیت العظماء دا پیرا سی اتھوں ایک بندہ اٹھیا ضعیف آدمی نال دے پوترا سی یا پوتری چھوٹی بچہ سی چھوٹا دے نال وہ بچے دے ہاتھ پڑیا سی نابینا سی اس دووے ہاتھ پھیلائے تے پھیلا کے کہنے لگا اے نا علی ابن ابی طالب علی بول رہے بندیاں کیا عبداللہ ابن عفیف 21 سال ہوئے نے علی علیہ السلام نے شہادت پائے وہ اس دربار چلی کتھوں زندہ ہو کے آ جانا سی کہنے لگا میں نے کوئی بندہ پلان دی کوشش نہ کرے میں جمل چ مولا دا ساتھی میں سفین چ مولا دا ساتھی میں مولا دے خطبے مسجد چ بھی سنے نے اونٹاں دیاں پشتاں تے بھی سنے نے کوئی بندہ پلان دی کوشش نہ کرے رب کعبہ دی قسم لہجہ علی کا ہے اے بولن والے دی گل چ روب علی ابن ابی طالب دے مینو علم علی موجود نہیں مینو جلدی جلدی دسو اے بولن والا کوئی علی دا بیٹا ہے انہاں کہ لا نہیں بھتیجا ہے انہاں کہ نہیں کوئی پوتر ہے نہیں کوئی نواسا ہے مولا علی دا کہنے لگے نہیں پھر کہنے لگا دس دے کیوں نہیں بندے چپ سن جگر تے ہاتھ رکھنا کول کھلوتا جڑا پوترا سی نا جا پوتری اس کڑتا کھچ کے نا بابے دا تے اس آگیا بابا مرد نہیں عورت بول رہی کہنے لگا کہ میں دی گل کر دے ہو کسی عورت دے لہجے بچ بھی حیدر دا لہجہ ہو سکتا بس کہنا سی پریشان ہو گیا پتہ نہیں تہاڈی میری یہ حالت ہے جو کوئی ساڑھے جذبات نے آنسو آئے نے پتہ نہیں ہو دی میری خطابت کمزور ہے کہ میں دساں عبداللہ دی کی حالت ہوئی ہوئے گی جدو ایک بندے کان کول منہ کر کے آکھیا حاضہی زینب بنت اے جڑی بول رہی ہے نا اس وقت علی دی بیٹی زینب خدا دی قسم بندے نو مارن لگ پیا کہنے لگا بکواس نہ کرو اے ابن زیاد دے دربار اوے مولا علی دی پردہ دار بیٹی جدوں ویکھیا نا اوکھا پیو دا شیعہ بی بی فرما دی اماں راہ بنا بندے ہٹائے نے فضا نے بی بی جملہ آکھے کہہ سکتی سی میرے نانے دیا امتیا میرے پیو دیا شیعہ میرے ویران دیا ہمدردہ حد مو گئی ہے تیری کریمی دی فرماندے نے چاچا میں زینب ہاں جڑے ویلے بی بی فرمانے میں زینب ہاں ایدی اچھی آواز ہے صدقہ امامی لوگوں میرا امام سچا تھا اور سچا ہے کسے کہ علی دی صداقت دے بے وقت نعرے کیوں لا رہے ہیں ہو سکا میں بے وقت نہیں لا رہا میری ایک کاکھ جنگ زمل ضائع ہوئی دوجی جنگ صفین ضائع ہوئی تو میں مولا علی دے منتاں کرتا رہا کہ تو معجز نما بھی ہیں اللہ دا ولی بھی ہیں تینوں اللہ نے ولایت عطا کی تھی ہے ایک باری میری آنکھاں واپس کرا تے میں دوبارہ جنگ کرا تیرے پیر نو چم کے آندہ میں نو ہون چیتا پہ آندہ ہے جدو میں مولا علی نو آندہ تھا میری آنکھاں ٹھیک ہو جان گیا میرا مولا میں نو نال لا کے آندہ سی نبی نہیں رہو چنگا رہیں گا فرما دینے یا علی میں بہت اچھا رہا نہ میری بنائی ہے نہ میں ویکھیا ہے تھے زہرہ دی تھی آئی ہماری حضرات تشریف رکھیں تشریف لا رہے ہیں بی بی سکینہ کا سلام پیش کرنے کے لیے جناب احسن عباس صاحب اور ان کے فوراً بعد بحر المصائب جناب ذاکر حسن رضا ہاشم آف کبیر والا اور ٹھیک 10:40 پر جناب شہنشاہ مصائب وسیم عباس بلوچ صاحب اور اختتام پر شبیہ علم کی برآمد تشریف رکھیں صلوات پڑھے گا سارے حضرات مل کے اللہم
پھر بھی صلوات پڑے گا سارے حضرات مل کے اللہم اعلان مجھے کرنا ہے، ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں.